الرحیم تمام حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کرونا وائرس کے وبائی مرض سے جوجھ رہی ہے اور پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ چکی ہے اور ہمارا ملک بھی اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ کئی افراد اس وبائی مرض سے متاثر ہو چکے ہیں اور کئی افراد کا انتقال بھی ہو چکا ہے۔ بہرحال اس وبائی مرض کی وجہ سے کئی مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ ملت اسلامیہ کے لیے جماعت اور جمعہ کا ہے، یعنی پنج وقتہ جماعت کا ہے اور اسی طرح جمعہ کا ہے۔ نماز مسجدوں میں آ کر جماعت کے ساتھ ادا کرنا اس کی بڑی فضیلت ہے، لیکن کچھ عذروں کی وجہ سے جماعت معاف ہو جاتی ہے۔ جو وبائی مرض اس وقت پھیلا ہوا ہے یہ بہت بڑا عذر ہے اپنی جگہ پر، اس لیے کہ یہ مرض متعدی ہے اور بڑی جلدی سے دوسروں کو لگ جاتا ہے اور دوسرے حضرات اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اسی بنا پر ملک کے بڑے بڑے اکابر نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ لوگ جماعتوں نماز کے لیے مسجدوں میں نہ آئے بلکہ اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کریں اور جو اپنے گھر کے افراد کو لے کر جماعت بنا لیں۔ مسجد میں مسجد کے امام صاحب، مؤذن صاحب اور خدام جو ہوں گے اور اسی طرح دیگر جو کمیٹی وغیرہ کے مختصر احباب مل کر جماعت بنا لیں تاکہ مسجد میں نماز چلتی رہے اور دیگر تمام حضرات اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کر لیں۔ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان اٹھانا ہے نہ نقصان پہنچانا ہے۔ اگر لوگ آ جائیں جماعت کے لیے نماز ادا کرنے کے لیے، جماعت سے نماز ادا کرنے کے لیے، تو ممکن ہے کہ کوئی ایسا فرد ہو اس جماعت میں جو اس بیماری سے متاثر ہو اور عین ممکن ہے کہ اس کی بیماری دوسروں کو لگ جائے اور پورے جو محلے میں اور پورے علاقے میں بیماری پھیل جائے۔ اسی لیے گزارش ہے تمام حضرات سے کہ اپنے اپنے گھروں میں اہل خانہ کو لے کر، یعنی اپنے بیوی بچوں کو لے کر جماعت بنا لے اور مسجد گھروں میں نماز ادا کریں۔ اور اسی طرح جمعہ میں بھی لوگ جو مسجدوں میں آنے کے بجائے اپنے اپنے گھروں میں ظہر کی نماز ادا کریں۔ اور کچھ افراد محدود جن کی تعداد 10 سے زیادہ نہ ہو وہ جمعے کی نماز اپنے مسجد میں ادا کر لیں، امام صاحب، مؤذن صاحب وغیرہ، اور باقی سارے محلے والے اپنے اپنے گھروں میں ظہر کی نماز ادا کر لیں تاکہ اس بیماری کے پھیلنے سے جو ہم رکاوٹ بنے۔ اگر ہم جمع ہو جائیں گے جمعے کے نام پر اور اسی طرح پنج وقتہ نمازوں میں تو یہ وبائی مرض پھیل جائے گا اور خود ہم کو بھی نقصان ہوگا اور ہماری وجہ سے دوسروں کا بھی بڑا نقصان ہوگا۔ اور اسی طرح حکومت نے بھی لوگوں کے جمع ہونے پر اور لوگوں کے اجتماع پر، بھیڑ بھاڑ پر پابندی لگائی ہے، تو ہم حکومت کی اس بات کو مانیں اس لیے کہ اس میں ہمارا بھی فائدہ، ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اور اگر ہم اس پر عمل نہ کریں، ایک تو شریعت کے تقاضے پر عمل نہ ہونے کے ساتھ ساتھ حکومت کی خلاف ورزی ہونے کی وجہ سے اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت زبردستی مسجدوں کو مقفل کر دے اور بالکل پابندی لگا دے کسی ایک فرد کے بھی آنے پر، اس لیے وقت نہ آئے۔ یہ تجویز دی گئی کہ سارے حضرات اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کریں اور مسجد کے امام وغیرہ وہ نماز مسجد میں ادا کریں تاکہ ادھر مسجد میں مسجدیں بھی ویران نہ ہو، مسجد میں بھی نماز ہوتی رہے اور لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے رہیں۔ اور اسی طرح احتیاطی تدابیر جتنی ہیں جو ہمارے ڈاکٹر حضرات بتا رہے ہیں یا حکومت بتا رہی ہے ہم اس پر بھی عمل کریں تاکہ یہ بیماری نہ ہم کو لگے نہ کسی اور کو لگے، تاکہ ہمارا ملک پھلتا پھولتا رہے، ہمارا ملک ترقی کرتا رہے۔ اور اسی طرح جو حضرات اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ بیماری نہ پھیلے، چاہے وہ ڈاکٹر حضرات ہوں، پولیس حضرات ہوں یا حکومت کے ارکان ہوں، ہم ان کا ساتھ دیں، ان کا تعاون کریں، ہم ان کے خلاف ورزی نہ کریں، قانون کی خلاف ورزی نہ کریں۔ لاک ڈاؤن چل رہا ہے پورے ملک میں تو ہم اپنے گھروں میں اطمینان سے رہیں، جو وقت مقرر کیا گیا اسی پر اسی وقت میں ہم باہر آئے، اپنی ضروریات پوری کریں اور گھروں میں چلے جائیں۔
جائے اور احتیاطی تدابیر پر عمل کرے، جیسے ہاتھ دھوئیں اور اسی طرح جو ہے گرم پانی پیا کرے، اور اسی طرح جو ہے ہم جو ہے گھروں سے بلا وجہ باہر نہ آئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبائی مرض سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور امید کہ آپ حضرات جو ہماری گزارشات پر عمل کریں گے۔ مسجدوں سے روکنا یہ ہمارے لیے بھی، یہ بات کہنا بھی ہمارے لیے بہت دکھ درد کی بات ہے، لیکن اس وقت جو ہے حالات کا تقاضا یہی ہے، حالات کا تقاضا یہی ہے، اس تقاضے کی بنیاد پر عرض کیا جا رہا ہے، ورنہ یہ جو دل گوارا نہیں کر رہا ہے کہ کسی کو مسجد سے روکا جائے، چونکہ اب انسانیت کا فائدہ اسی میں ہے، ملک کا فائدہ اسی میں ہے کہ ہم جو ہے جماعت اور جمعے سے گریز کریں، اپنے اپنے گھروں میں جو ہے 5 وقتہ نمازیں ادا کر لیں اور جمعے کے بدلے میں ظہر ادا کر لیں، اور مسجد میں محدود تعداد میں 5 وقتہ نمازیں بھی ہوں اور جمعہ بھی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔